الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الملك الجلي الأمي المخفي المدني العربي الحجازي المدني القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وأعوانه وأنصاره وآل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقرآنه الرشيد وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك در مصطفیٰ پہ صدا کر رہے ہیں، یہ فرض محبت ادا کر رہے ہیں اور ہم تو خطا پہ خطا کر رہے ہیں۔ کرم ہے یہ ان کا ادا کر رہے ہیں، محمد کی جو بھی ثنا کر رہے ہیں وہ دوزخ سے خود کو رہا کر رہے ہیں۔ کیا مقدر حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ کا ہمیں سہارا ہے، اپنے دشمن کو بھی جو دعائیں دے، اتنا اچھا نبی ہمارا ہے۔ اور ذرہ ذرہ نبی کی گلیوں کا کوئی چاند تو کوئی ستارہ ہے، دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے ہاتھوں سے، یہ سہارا بڑا سہارا ہے۔ اور امداد کے لیے آ گئے حضور، امداد کے لیے آ گئے حضور، میں نے مشکل میں جا کو پکارا ہے۔ واجب صد احترام لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر معزز و محترم محتشم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے جو الفاظ پڑھے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور زمین کے لیے رحمت، حضور آسمان کے لیے رحمت، حضور زمین والوں کے لیے رحمت، حضور آسمان والوں کے لیے رحمت، حضور انسانوں کے لیے رحمت ہے، حضور جنوں کے لیے رحمت ہے، حضور حیوانوں کے لیے رحمت ہے، حضور اس پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، حضور آسمان کے فرشتوں کے لیے رحمت ہے، حضور جنت کی حوروں کے لیے رحمت بن کے آئے، حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 1,24,000 نبیوں کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا۔ آدم علیہ السلام جب زمین کے اوپر آئے 40 سال تک اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے روتے رہے۔ 40 سال تک آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا ساتھ نہیں اٹھایا۔ آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ یا جرم نہیں کیا تھا، یہ بات آپ نے یاد رکھیں۔ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جس عمل کے اوپر تھی وہ ان کے اپنے مقام کے مطابق وہ قابل توبہ تھی۔ ویسے اسے ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، جرم بھی نہیں کہہ سکتے، خطا بھی نہیں کہہ سکتے،
بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے اپنے عمل اپنے مقام کے مطابق عمل ان کے لیے واجب التوبہ کہ اللہ نے منع کیا تھا یہ پھل نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا۔ حضرات گرامی قدر، پھر اللہ فرماتا فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمے سیکھے اور پھر وہ جو الفاظ سیکھے ان کے اوپر دعا کی، اور دعا کیا کی؟ اللہم انی اسألک التوبۃ بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین، یا اللہ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کے تو فیض میری توبہ کو قبول و منظور فرما۔ بس یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو باپ کے جس باپ نے، آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، تو جن ناموں کی وجہ سے اللہ باپ کے اوپر مہربان ہوا ہے، جن ناموں کی وجہ سے باپ کی توبہ قبول ہوئی ہے، جن ناموں کی وجہ سے اللہ باپ سے راضی ہوا ہے، اولاد بھی اگر ان ناموں کو بطور وسیلہ پیش کرے گی، اللہ اگر باپ پہ راضی ہو سکتا ہے، اللہ اولاد کے اوپر بھی راضی ہو سکتا ہے۔ حضور تمام نبیوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور اللہ نے تمام نبیوں سے یہی وعدہ لیا تو ہم نے دنیا میں جانا ہے اور اپنا ڈنکا بجانا ہے، اپنے معجزے دکھانے ہیں، اپنا آپ منوانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، عرض کی مولا اگر لوگ نہ مانے، اللہ نے فرمایا اگر نہ مانے تو نے لوہے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، میں اسے موم کی طرح تیرے ہاتھ میں نرم کر دوں گا، اس لیے کروں گا کہ لوگ تجھے مان جائیں، تیرے نام کا ڈنکا بج جائے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں، یا اللہ اگر نہ مانے، اللہ نے فرمایا اگر نہ مانے تجھے میں نے یہ مقام دیا ہے، تو مردے کو حکم کرے گا وہ بھی زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا، تو مٹی کے پرندے پہ پھونک مارے گا وہ زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دے گا، تو اندھے کی آنکھوں پہ انگلیاں پھیرے گا وہ دیکھنا شروع کر دے گا، تو کوڑ کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرے گا وہ صحیح سلامت ہو جائے گا، تو بندے کا چہرہ دیکھے گا تجھے پتا چل جائے گا کھا کے کیا آیا ہے بچا کے کیا آیا ہے۔ یعنی کہ تم نے اپنا آپ منوانا ہے۔ اللہ نے معجزے دیے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان کی ایڑی کی رگڑ سے نکلنے والے چشمے کا پانی پوری دنیا کو پلا کے ان کا مقام بنوایا۔ تو اللہ نے ساتھ نبی سے وعدہ لیا، تم نے دنیا میں جانا ہے، اپنے نام کی شہرت کرنی ہے، اپنا مقام دکھانا ہے، اپنا آپ بنوانا ہے، اور جب لوگ تمہیں مان جائیں، تمہارے مقام کا پتہ چل جائے، تمہاری شہرت ہو جائے، تمہارے ڈنکے بجنے لگے، تم نے میرے محبوب محمد عربی کے نام کے ڈنکے بجانے ہیں۔ جب تمہاری شہرت ہونے لگے، تم نے محمد عربی کی شہرت کرنی ہے۔ جب تمہارے چرچے ہونے لگے، تم نے آمینہ کے لال کا چرچا کرنا ہے۔ اور اے میرے نبیوں، اگر دنیا تمہارا کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے، تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ اور میں خوش نصیب ہیں، کنتم خیر امہ، اللہ نے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، اور سب سے بہترین ہم کیوں ہیں؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نبی اپنے ایمان کے اظہار کے لیے جو کلمہ پڑھتے تھے، اللہ نے وہی کلمہ ہمیں بھی عطا فرمایا۔ سارے نبی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے نبیوں والا کلمہ ہمیں عطا فرمایا۔ حضور تمام نبیوں کے لیے رحمت بن گیا، اور ان نبیوں کا مقام سمجھا جائے تو پھر مقام مصطفیٰ کی سمجھ آتی ہے۔ ان نبیوں کا مقام سمجھ میں نہ آئے تو حضور کا مقام سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔
اللہ کے فضل سے جس طرح ناتھانوں کو شعر یاد ہیں یا اسٹیج سیکرٹریوں کو نقیبوں کو شعر یاد ہے، ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں تب بھی کم ہے. جس طرح ان کو شعر یاد ہے اس طرح ہمیں قرآن کی آیتیں یاد ہیں. کہ خطیب اور عالم قرآن کا حافظ نہ بھی ہو تو جس طرح ان کو شعر یاد ہوتے ہیں اس کو قرآن کی آیتیں یاد ہو جاتی ہیں. یہ اللہ کی عطا ہے. اس میں تو ہمارا کوئی کمال نہیں. ہم سمجھیں ہمارا بڑا کمال ہے، نہیں، یہ اس کی عطا ہے. عزیزان گرامی کا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے بندوں کے کلام رٹ رٹ کے سنانے میں لگایا ہوا ہے. ہماری خوش نصیبی یہ ہے اللہ نے ہمیں اپنا کلام زبانی یاد کر کر کے امت کو سنانے پہ لگایا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. وہ کسی زمانے میں ایک ڈاکٹر بڑا مشہور ہوا تھا، وہ کہتا تھا پارٹ نمبر 21، سورہ نمبر یہ، ورس نمبر یہ، اور آپ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ نمبروں سے گزارا نہیں، اللہ کے کلام کو یاد کرنے سے گزارا ہوتا. یہ آیتوں کے اور سپاروں کے اور سورتوں کے نمبر یاد کرنے سے کچھ نہیں ملتا. جب انہیں پڑھا جائے تو تب اللہ کو عطا فرمائے. اگر نمبر ہی سے ہی آپ نے متاثر ہونا ہے تو پھر میں نماز جمعہ پڑھاؤں اور غلط دعا لین کے بعد میں کہوں جی سورت نمبر 114 سپارہ نمبر 30 سورہ ناس آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 اللہ اکبر. آپ کو قبول ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں نمبر نہ سنائے، ادھر قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے. تو پتا چلا نمبر سنانا کمال نہیں ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانا کمال. وہ ڈاکٹر ساری زندگی نمبر بتاتا رہا، مجھے بتائے کہ کبھی اس نے قرآن کی آیت کو بھی پڑھ کے سنایا. یہ پڑھ کے وہی سناتا ہے جس کو اللہ اس کے سنانے کے لیے پسند کر لیتا ہے. تو عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا کہ جتنے نبی اور رسول ہیں ان کے مقام و مرتبے ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے مقام و مرتبوں میں فرق ہے. اللہ نے فرمایا کسی کا مرتبہ بلند ہے، کسی کا اس سے بلند ہے، کسی کا اس سے بلند ہے. اللہ فرماتا ہے کسی سے میں نے کلام کیا ہے اور کسی کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، کسی کو خلیل بنایا ہے، کسی کو کلیم بنایا ہے. اگر آدم علیہ السلام کو دیکھو ان کا مقام یہ ہے، اللہ نے انہیں بنایا اور جنت میں رہنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا. اللہ نے سارے انسانوں کا اللہ نے ان کو باپ بنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا کے اوپر اللہ نے پوری انسانیت کو پانی کے اندر غرق کر دیا. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کا مقام دیکھیں تو اللہ نے آگ کو ان کے اوپر ٹھنڈا کر دیا. اسماعیل علیہ السلام کا مقام دیکھیں اللہ نے چھری ان کی گردن کے اوپر نہیں چلنے دی. موسیٰ علیہ السلام کا مقام دیکھیں اللہ نے انہیں ید بیضاء کا معجزہ دیا. اللہ نے انہیں ایک ایسا عصا عطا کیا، وہ دنیا کا ہر کام کرتا تھا. وہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا دنیا کا ہر کام کیا کرتا تھا. 4 کتاباں عرش و لتھیاں، 5واں لتھیا ڈنڈا. یہ شعر پڑھنے کی وجہ سے مجھے 45 دن جیل میں گزارنے لگا. 4 کتاباں عرش و لتھیاں، 5واں لتھیا ڈنڈا. ڈنڈے باجوں سمجھ نہ آوے مغز جنا دا گندا. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ڈنڈا دیا وہ ایسا عجیب ڈنڈا تھا. آپ اسے ہوا کے اندر ایسے رکھتے تھے، چارپائی بن جاتا تھا. کھڑا کرتے تھے، وہ زمین کے اوپر قائم ہو جاتا تھا. آپ اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا لیتے. ایسے اوپر کرتے تھے تو جتنا اونچا درخت ہوتا تھا، جہاں سے پھل لینا ہوتا تھا وہ ڈنڈا اس پھل تک لمبا ہو جاتا تھا. کیونکہ اگر وہ ڈنڈا اتنا ہی لمبا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے لانا لے جانا مشکل ہو جاتا. ویسے وہ چھوٹا سا تھا. جب آپ اوپر کرتے تھے تو جہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی نظر جاتی تھی وہاں تک وہ ڈنڈا بھی لمبا ہو جاتا تھا. وہ پھل کو بڑے احتیاط سے توڑ کے آپ کے پاس لے آتا تھا. آپ اسے پھینکتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا. یہ اللہ نے ہر نبی کو معجزے عطا کیے. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا. اب مردے کو کہتے تھے کھڑا ہو جا، مردہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا. اندھے کی آنکھوں میں انگلیاں پھیرتے تھے، وہ دیکھنا شروع کر دیتا. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو انسانوں اور جنوں کے اوپر بادشاہ عطا تھا. سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا ہوا اس کو اس طرح اڑائے پھرتی. آپ کہتے تھے یا جبال اویبی، اے پہاڑوں میں کہتا ہوں تم ذرا سبحان اللہ کہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے پہاڑ بھی سبحان اللہ کی صدائیں لگایا کرتے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا.
عرض کی پروردگار اور نبیوں کی بارگاہوں میں جائیں تو بڑے بڑے معجزے ملتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں. کوئی نبی ہے مردے زندہ کر رہا ہے، مٹی کے پلندوں میں روح پھونک رہا ہے، لوہے کو موم کر رہا ہے، جنوں کے اوپر حکم چلا رہا ہے، ہوا کے ذریعے اپنا تخت اڑا رہا ہے. یا اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور نبیوں کی بارگاہوں میں جاؤ تو معجزے ملیں گے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو معجزے دینے والا رب بھی تمہیں وہاں پہ مل جائے گا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ نے فرمایا اگر اس کے وسیلے سے آؤ گے تو میں ملوں گا اور توبہ قبول کرتا ہوا ملوں گا. میں تمہیں رحم کرنے والا ملوں گا، تمہارے گناہ بخشنے والا تمہیں مل جاؤں گا، کیونکہ تم میرے محبوب کا وسیلہ لے کے آ رہے. آدم علیہ السلام نے دعا میں حضور کا وسیلہ دیا تو دعا رد نہیں ہوئی. اگر میں اور آپ بھی اپنی دعا میں حضور کا وسیلہ دے دیں، یا اللہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین کا تیری بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے اس کے سفید مجھے یہ چیز عطا کر دے. وسیلہ دینے کا طریقہ یہ، یا اللہ اس نبی کا، آخری نبی کا تیری بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے، تاجدار مدینہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے تو خیر میرا یہ کام کر دے. دعا رد نہیں ہو رہی. سوچئے جس نبی کا نام دعا میں آ جائے دعا رد نہیں ہوتی. جب وہ نبی خود ہمارے لیے دعا کریں گے ربی ہب لی امتی، یا اللہ میری ساری امت کو بخش دے، وہ دعا کیسے رد ہو سکتی؟ مگر حضور نے فرمایا ربی ہب لی امتی، یا اللہ میرے امتی کو بخش دے. تو بخشش اسے ملے گی جو حضور کا امتی اپنے آپ کو ثابت کرے گا، قول فعل اور عمل کے ذریعے. زبانی نہیں، زبانی بھی کہنا پڑے گا اور عملاً بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم حضور کے امتی ہیں. حضور کا میلاد منا کے ثابت کریں گے، حضور کی سیرت کو اپنا کے ثابت کریں گے. اگر صرف ایک طرف زور رکھا اور پھر عملاً ثابت نہ کیا تو پھر ہم حضور کے امتی تو نہیں نہ ہو سکتے. جب تک ہم حضور کا حکم نہیں مانیں گے ہم حضور کے امتی نہیں. تو اللہ نے فرمایا معجزے بھی ہیں میرے محبوب کی بارگاہ، بڑے بڑے معجزے ہیں. وہ چنا دے ٹوٹے کرا جان دے، وہ سورج نو الٹا پھرا جان دے، وہ پانی تے پتھر ترا جان دے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دے، وہ گنگیاں نو گلا کرا جان دے، وہ پتھراں نو کلمہ پڑھا جان دے، تے رتبہ نبی دا خدا جان دے. آئیے میرے محترم سامعین، ہم یہ عہد اور ارادہ کریں کہ ہم نے عملاً بھی اپنے آپ کو حضور کا پکا اور سچا امتی ثابت کر دیا. اللہ فرماتا ہے یہ سارے نبی اور رسول مقام و مرتبے میں برابر نہیں ہیں. ان میں سے کسی کا مرتبہ بلند ہے، کسی کا اس سے بھی بلند ہے، کسی کا اس سے بھی بلند ہے، کسی کا اس سے بھی بلند ہے. اور ایک تمہارا نبی وہ ہے جہاں پہ سارے نبیوں کے مرتبے ختم ہوتے ہیں، وہاں سے محمد عربی کے مرتبے کی ابتدا ہوتا ہے. 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کا نام محمد نہیں، حالانکہ مشہور لفظ تھا. مشہور لفظ تھا، ایسا نہیں کہ لفظ مشہور نہیں، کوئی اتنا نویکلا یا ورلا لفظ نہیں تھا جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا. دیکھیں نا، ایک ہمارا بچپن ہوتا تھا تو ہمارے بچپن میں بچیوں کے نام، لڑکوں کے نام اور ہوتے تھے. تو ہم نے اپنے بچپن میں وہ لفظ سنے ہی نہیں تھے جو آج کل بچیوں کے نام رکھے جانے، الشبا، شانزا وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا اور کیا، ہم نے نہیں سنے. ایک لفظ ہوتا ہے وہ سنا ہی نہیں ہوتا، مگر ایک لفظ ہوتا ہے مشہور ہوتا ہے. تو لفظ محمد مشہور تھا. لفظ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدم بعد حمد مرتم بعد مرتن کرتم بعد کرتن. محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، ہر بار تعریف کی جائے اور 1000 بار اس کی تعریف کی جائے. مگر اللہ نے کسی نبی کا نام محمد نہیں پڑھنے دیا، کسی غیر نبی کا نام بھی محمد نہیں پڑھنے دیا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں کسی کا نام محمد نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے یہ پسند ہی نہیں کیا کہ کوئی نام میں میرے نبی جیسا ہو جائے. تو جب کوئی نام میں حضور جیسا
جیسا نہیں ہو سکتا، پھر یہ عقیدہ بنا لے کہ کام اور مقام میں بھی کوئی حضور جیسا نہیں ہو سکتا۔ حضور جیسا کوئی نہیں۔ اسی نوکر اس سونے دے جڑا دو جگ نالوں سونا ہے، یہ ورگا نہ کوئی ہویا ہے، یہ ورگا نہ کوئی ہونا ہے۔ حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی تعلیمات جیسی کسی کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ آپ یقین جانیے ہمارے آقا دنیا کے سب سے عظیم ماہر نفسیات تھے۔ حضور سب سے بہترین ایڈمنسٹریٹو، جو ایڈمنسٹریٹو حضور نے کی ہے کوئی بھی نہیں دنیا میں کر سکتا۔ حضور نے اس معاشرے کو جنت بنانے کے لیے بڑے بڑے رہنما اصول پیش کیے۔ حضور نے فرمایا اب میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، آپ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے عہد اور ارادہ کر لیں اپنے اس حدیث کے اوپر عمل ضرور کرنا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ربیع الاول کی غالباً 5 تاریخ ہے یا 6، میں اس ممبر پہ بیٹھ کے 5 تاریخ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے عزیزان محترم آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں جو حدیث ابھی سنانے لگا ہوں آپ اس کے اوپر عمل کریں اور دیکھیں اللہ دنیا میں بھی کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اس پورے مجمع میں جو بندہ بیٹھا ہے نا کہتا ہے جی کاروبار چلتا نہیں، اگر چل پڑے تو زیادہ دیر نہیں چلتا، ٹھوس ہو جاتا ہے، ایک قدم آگے اٹھاتا ہوں 4 قدم پیچھے آ جاتا ہے، رزق کی تنگی دور نہیں ہوتی، ہاتھ ہمیشہ تنگ رہتا ہے، وہ حضور کی حدیث پہ عمل کرے۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں اللہ دنیا اور آخرت میں رزق کی فراوانی کر رہا ہے۔ ہم نے عمل کر کے دیکھا اللہ کمی نہیں رہنے دے۔ حضور نے فرمایا جب بھی پھل خریدو تو ضرورت سے زیادہ خریدو، یعنی کہ اگر آپ کو گھر میں 1 کلو کی ضرورت ہے آپ 1.25 کلو خریدو۔ سردیاں آ رہی ہیں نا تو کبھی رات کو آپ گھر واپس جانے لگے اور آپ کا دل کرے جی بچوں کے لیے گرم گرم مونگ پھلی لے جاؤں، تو اگر آپ نے ½ کلو خریدنی ہے تو آپ یوں کریں کہ 100 روپیہ فالتو خرچ کر کے یا 50 روپیہ فالتو خرچ کر کے آپ 2.5 پاؤ خرید لیں یا 3 پاؤ خرید لیں، ½ کلو اپنے بچوں کو کھلا دیں، باقی ½ کلو پڑوسیوں کے گھر بھیج۔ یقین کیجئے اللہ کو کھلانے والا بندہ بڑا پسند آتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، حالانکہ وہ لم یلد ہے ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، اس کے بیوی بچے کوئی نہیں، اس کا خاندان برادری کوئی نہیں، مگر وہ کہتا ہے میں اس مخلوق کو پالنے والا ہوں، مجھے اپنے مخلوق کو پالنا ہے، میں ان کو رزق دیتا ہوں، لہذا یہ مخلوق میرا کنبہ ہے۔ تو جو بندہ میری فیملی کا خیر خواہ ہو مجھے اس سے ویسے ہی پیار ہو جائے گا، اور جو اللہ کے کنبے کا خیر خواہ ہو جائے اللہ کو بھی اس بندے سے پیار ہو جائے۔ اس لیے آج کے بعد آپ مخلوق کو اللہ کا کنبہ تصور کریں، پھل خریدیں تھوڑا سا زیادہ خرید لیں، جتنا چاہیے اتنا گھر رکھ لیں، باقی پڑوسیوں کے گھر بھیج دیں۔ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں چھوٹا سا عمل ہے، 50 60 100 125 روپیہ اس کے اوپر لگے گا، مگر ایمانداری سے کہتا ہوں اس کے بدلے اللہ لاکھوں نہیں کروڑوں عطا فرمائے گا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا، آپ یقین ہے تعویذ وغیرہ وہ بات کی باتیں ہیں، تعویذ نہیں، میں انہیں تعویذ سے پہلے حدیث دیتا ہوں، اور جب وہ عمل کرتے ہیں پھر خود بتاتے ہیں کہ باقی اللہ نے مارے نیارے کر دی۔ آپ اس حدیث کے اوپر عمل کریں گے نا؟ آپ کے پڑوس میں لوگ ہیں ضرورت مند ہیں جن کے بچے مونگ پھلی کھانے کے لیے ترسیں گے سردیوں کی ٹھنڈی اور یخ بستہ راتوں میں، آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے گھر پورا مہینہ کبھی فروٹ نہیں جاتا، آپ کے گھر پڑوس میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے گھر روٹی سالن بھی مشکل سے پکتا۔ حضور نے فرمایا جب سالن بھی پکاؤ نا تو شوربہ ہی زیادہ کر، تو کسی کے گھر کو زیادہ بھیج دیا کر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس گنجائش نہ ہو زیادہ خریدنے کی، تو حضور نے فرمایا پھر ایک مہربانی کرنا، اگر زیادہ نہیں نہ خرید سکتے تو ایک مہربانی کرنا اللہ کے کنبے کے اوپر۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا مہربانی ہے؟
حضور نے فرمایا وہ مہربانی یہ ہے پھر چھلکے ان کے گھر کے سامنے نہ پھینکنا، پھر مونگ پھلیوں کے چھلکے اور پھلوں کے چھلکے یہ ان کے گھر کے سامنے نہ پھینکنا۔ اگر کسی کے گھر قربانی کا گوشت نہیں نہ بھیج سکتے تو پھر اوجڑی بھی ان کے گھر کے سامنے نہیں پھینکنی، بلکہ بھیج بھی دے تو پھر بھی نہیں پھینکنی۔ حضور نے فرمایا چھلکے ان کے گھر کے سامنے نہیں پھینکنے۔ اور آپ یقین جانیے میں جب حضور کی ان تعلیمات کو دیکھتا ہوں مجھے مکمل یقین ہو جاتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا۔ حضور کو پتا تھا 1400 سال کے بعد میرے امتیوں کی حرکتیں اور کرتوت کیا ہوں گے۔ حضور نے 1400 سال پہلے ان حرکتوں سے منع کر دیا۔ حضور نے فرمایا پھر چھلکے چھپا کے پھینکنا۔ جب حضور نے فرمایا تو اس وقت شاپر تو نہیں نہ ہوتے، اس وقت چھلکے چھپانا ذرا مشکل ہے۔ آج کل تو شاپر ہے، کاغذ کے اندر ڈال کے شاپر کے اندر ڈال کے گرا لگا کے اس طرح پھینکنے ہیں پڑوسیوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ رات کو انہوں نے یہ چیز کھائی۔ میرے محترم سامعین حضور کو پتا تھا ایک وقت آئے گا میرے امتی ایسا کریں گے، چھوٹا سا برگر یا اتنا سا پیزا کھائیں گے یا کوئی چھوٹا سا شوارما کھائیں گے، کھانے سے پہلے سیلفی لے کے پہلے اسے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کیا کریں گے۔ کہیں پہ ہوٹل پہ بیٹھ کے 2 روٹیاں ہی کھائیں گے، بعد میں تصویریں پہلے چڑھایا کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا یا بھیج دیا کرو یا دوسروں کو دیا کرو، اگر دے نہیں سکتے پھر چھپا کے رکھا کرو۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم اگر آج امت مسلمہ صرف اس ایک حدیث کو چیلنج سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو پورے کا پورا اسلامی معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اس لیے آئیے اس ربیع الاول میں یہاں پہ بیٹھ کے ارادہ میں آج کے بعد کھانے پینے والی چیزوں کی تصویریں اپلوڈ نہیں کرتی۔ میں نے ایک جوان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کرتا ہوں کہ شریکہ کو آگ لگے۔ اللہ کو آگ لگانے والا پسند نہیں، اللہ کو آگ بجھانے والا پسند ہے۔ شادی اور بیاہ کے اوپر سب سے بڑی لعنت ہے بیٹی کے جہیز کی نمائش کرنا۔ اسلام اسے پسند نہیں کرتا کہ ایک عورت کھڑی ہو جائے، پہلے وہ ایک سوٹ اس طرح کر کے دکھائے، پھر دوسرا سوٹ دکھائے، پھر اس طرح ساری چیزیں ٹی وی، فریج، استری سٹینڈ وغیرہ وغیرہ، الماریاں، پیٹی سیٹ اس طرح نمائش لگی ہو اور آپ پورے محلے کو دکھا رہے ہو کہ ہم نے یہ دیا ہے۔ یہ حرکتیں کرنے والے سوچیں جس مذہب نے کھائے ہوئے پھلوں کے چھلکوں کی نمائش کی اجازت نہیں دی وہ بیٹیوں کے جہیزوں کی نمائش کی اجازت کیسے دے سکتا؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ بیٹی دکھی ہے، پریشان ہے، بس نہیں سکی۔ بھئی وہ کیسے بسے جس کو رخصت کرتے ہوئے کئیوں کے دل توڑے گئے؟ آپ کو پتا نہیں کہ جب جہیز کی نمائش ہوتی ہے تو وہ بوڑھا باپ جو بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتا وہ دیکھ کے اس کے دل پہ کیا کیا گزرتی ہے۔ وہ لڑکیاں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، وہ جب ہماری بچیوں کے جہیز دیکھتی ہوں گی، ایمانداری سے بتائیے انہیں رات کو جا کے سکون کی نیند آتی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ مال اس لیے نہیں دیتا کہ مخلوق کو پریشان کرو، اللہ اس لیے دیتا ہے میں نے تجھے دیا ہے تو میرے کنبے کو خوش رکھ۔ اس لیے دنیا میں خوش رہنے کا ایک ہی نسخہ ہے۔ اگر یہاں پہ آپ امن اور سکون سے چین سے جینا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث میں ایک ہی نسخہ بتایا، اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ بے شک کروڑوں کا گھر بنا لیں، لاکھوں کی گاڑی لے آئے، گھر میں ہر قسم کی سہولت جمع کر لیں، خوشی نہیں مل سکتی۔ خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے اگر دنیا میں خوش رہنا ہے تو اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا شروع کر دو۔ جس دن آپ کو زیادہ ٹینشن ہو، بہت زیادہ پریشانی ہو، دماغ اپ سیٹ ہو اور تارے شارٹ ہوئی ہو، ہر بندے پہ غصہ آ رہا ہو، اتنے آپ پریشان ہو، بھوک بھی نہ لگے، نیند بھی نہ آئے، تو جب یہ کیفیت ہو نا تو اس کو ختم کرنے کے لیے گولی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اینٹی ڈپریشن بالکل نہیں۔ ڈپریشن ہو گئی ہے دفعہ مارے، اگر ہو گئی ہے تو وہ والی گولی کھائے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے۔ اٹھے اور اسی دن کسی دکھی کے دل کو خوش کرے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم اللہ آپ کو وہ خوشی عطا کرے گا جو بادشاہوں کو اپنے محل میں بھی نصیب نہیں ہو۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین۔
اگر اسے مہربان کرنا چاہتے ہیں تو خود مہربان ہو جائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حضور نے فرمایا زمین والوں پہ تم رحم کرنا شروع کر دو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرنا شروع کر دو۔ میرے محترم سامعین، اوروں کی کیا بات، ہم تو ماں باپ کو نہیں راضی رکھ سکتے، دوسروں کو کیا راضی رکھ سکتے؟ اللہ اور اس کے رسول کے راضی ہونے کے لیے ماں باپ کا راضی ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ دو ایسے پیر ہیں، جب تک یہ راضی نہ ہو اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کو میں میلاد منانے کی اصل غرض و غایت سمجھانے لگا ہوں۔ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، ماں باپ کو راضی رکھنا۔ یہ دو ایسے پیر ہیں جب تک یہ راضی نہ ہو بندے کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ بے شک بندہ قرآن کا حافظ ہو، قاری ہو، اور ماں باپ اس کے ان پڑھ ہو، ناظرہ بھی نہ آتا، بے شک بندہ عالم ہو، جو مرضی ہو، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس کی کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ آج کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے نا جی آپ کا پیر کون ہے، تو آپ نے بتانا ہے ہمارے 3 پیر۔ کتنے پیر ہیں؟ پہلے پیر ہیں پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ ابا جی سرکار، دوسرے آپ کے پیر ہیں پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ اما جی سرکار، تیسرے پیر وہ ہیں جن کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہے۔ اور یہ جو تیسرا پیر ہے نا جس کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی ہے، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر بڑے سخت ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ ابا جی سرکار، اما جی سرکار، ان 2 پیروں کو تو چھوڑے نا، یہ جو تیسرا پیر ہے جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں جیوے جیوے مرشد جیوے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، یہ جو تیسرا پیر ہے اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر بڑے سخت ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کتنے سخت آرڈر ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ جو تیسرا پیر ہے بے شک تمہیں ہوا میں التحیات کی شکل میں بیٹھ کے دکھا دے، یہ جو تیسرا پیر ہے تمہیں پانی کے اوپر چل کے دکھا دے، یہ جو تیسرا پیر ہے پھونک مار کے مٹی کو سونا بنا دے۔ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں آرڈر اتنا سخت ہے، اگر اس کا ایک عمل بھی میری سنت کے خلاف ہے وہ شعبدہ باز اور جادوگر ہو سکتا ہے، تمہارا پیر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر میرے ایک حکم کی بھی خلاف ورزی کرے وہ پیر نہیں، اس پیر سے فرار واجب ہے، اسی وقت بیعت ختم کر دے۔ اگر داڑھی چھوٹی ہے، نماز نہیں پڑھتے، ان کے ڈیرے کے اوپر منشیات کی کثرت ہے وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا۔ حضرت بائی یزید بستامی فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ایک بندہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، تو میں جب ملنے گیا تو میں نے دیکھا اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ یہ صاحب نے دیوار پہ حدیث لکھی ہے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع۔ تو بائی یزید بستامی فرماتے ہیں میں نے صرف ایک حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا یہ بندہ پیر نہیں ہو سکتا جسے یار کے گھر کے آداب کا پتہ نہیں، جسے اتنا نہیں پتا کہ ادھر اللہ کا گھر ہے اور وہ ادھر منہ کر کے تھوک رہا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ حضور نے اس طرح منہ کر کے تھوکنے سے منع کیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہ ایک عمل ہے۔ تو بھائی یزید بستامی فرماتے ہیں مجھے رات میں خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا اسے پیر نہ مان کے تو نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر دیا۔ پتہ چلا یہ جو تیسرا پیر ہے اس کے بارے میں آرڈر سخت ہے، اس کے بارے میں ہدایات سخت ہیں، مگر یہ جو 2 پیر ہیں نا امی جی اور ابو جی، ان کے بارے میں پتہ ہے اللہ نے کیا آرڈر دیا؟ اللہ نے فرمایا چاہے نمازی ہیں یا نہیں ہے، قرآن ناظرہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، باپ نے داڑھی رکھی ہے یا نہیں رکھی، نیک ہے یا نیک نہیں ہے، متقی ہے یا متقی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی بڑے دور کی بات ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ 2 پیر اگر تجھے کہیں کہ چل بتوں کی پوجا کر، چل جا کے بتوں کو سجدے کر، جا کے شرک کر اور بت پرستی کر، اللہ فرماتا پھر اس طرح کہنا فَلَا تُطِیعْهُمَا، پھر ان دونوں پیروں کو کہتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ یہ جس لہجے میں کہہ رہا ہوں نا اس لہجے میں اللہ نے کہنے کا حکم، یہ نہیں کہنا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں، اونچا نہیں بولنا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِیعْهُمَا، اس طرح کہنا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا،
وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اللہ نے فرمایا اس کے باوجود بھی دنیا کے ہر معاملے میں تمہیں ان کی تابعداری کرنی ہے۔ ولا تنہرہما، ان سے اونچا نہیں بولنا، ولا تقل لہما اف، ماتھے پہ وٹ نہیں ڈالنا، واخفض لہما جناح الذل، اور ان کے سامنے بالکل اس طرح رہنا ہے، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ہمیشہ نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرنی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، جن پیروں کے بارے میں اللہ یہ فرمائے اگر وہ کفر و شرک کی طرف بھی لے کے جائے تب بھی ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ماننا پڑے گا ان پیروں سے بڑا کوئی پیر زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا آئے آج ان دو پیروں کو ذہن میں رکھ کے میرے ساتھ نعرہ لگائیں، جیوے جیوے۔ یہ نعرہ ماں باپ کے لیے لگانا ہے۔ میری موجودگی میں محفل میں جب بھی یہ نعرہ لگے میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں اور یہ سمجھ کے دیتا ہوں میں اپنے امی اور ابو کے لیے نعرہ لگا۔ ان دو پیروں نے آپ کو سب کچھ سکھایا، ان دو پیروں نے آپ کو جوتا پہننا سکھایا، ان دو پیروں نے بٹن باندھنا سکھایا، ان دو پیروں نے کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، ان دو پیروں نے سینے کے ساتھ لگا کے ہمیں غذا دی۔ عزیزان گرامی قدر، ان دو پیروں نے ہمیں چلنا سکھایا ہے انگلی پکڑ کے۔ میرے محترم سامعین، جس نے یہ بلب ایجاد کیا ہے اسے جب یونان کی حکومت نے کہا نا ایڈیسن کو ہم آپ کا سونے چاندی کا مجسمہ لگاتے ہیں چوک، جس طرح سول اسپتال کے سامنے لگا ہے نا مجسمہ ایک سائنسدان کا، ایڈیسن کو یونان کی حکومت نے کہا تھا ہم سونے چاندی، وہ تو فائبر گلاس کا لگا ہے، اس کو کہا تھا سونے چاندی کا، کیونکہ آپ نے بلب ایجاد کیا، اس بلب کی روشنی میں ہم گاڑی چلا کے محفلوں تک پہنچتے ہیں، اس بلب کی روشنی میں ہم قرآن حفظ کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں، انسانیت کو فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کا سونے چاندی کا مجسمہ لگاتے ہیں، اس نے کہا بجا فائدہ، یونان والوں نے کہا فائدہ یہ ہے آپ کو خراج تحسین ملے گا۔ خراج تحسین کا پتہ کیا مطلب ہے؟ پنجابی میں سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے آپ کی بلے بلے ہو جائے۔ آگے سے اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا میری بلے بلے کے لیے سونے چاندی کے مجسمے کی ضرورت نہیں، قیامت تک بندہ جیسے ہی سوچ نیچے کرے گا بلب جلے گا میری ویسے ہی بلے بلے ہو جائے کہ میری بنائی ہوئی چیز کو آپ جیسے ہی استعمال کریں گے ویسے ہی میری بلے بلے ہوتی رہے گی۔ ماں باپ وہ پیر ہیں، ہم بٹن بند کریں ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے، ہم کھانا کھائیں ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اور تو اور ہم مسجد میں جوتے اتار کے داخل ہوں واپس جا کے پہنے، جیسے ہی ہم جوتے پہنتے ہیں جوتا پہننے سکھانے والے ماں باپ کی بلے بلے ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ دو پیر ایسے ہیں ان کی اطاعت اتنی لازمی ہے، اللہ نے فرمایا حدیث کی مخالفت ایک طرف، تیسرے پیر کے بارے میں تو حکم ہے نا ایک حدیث کی بھی خلاف ورزی کرے، اللہ نے فرمایا کافر اور مشرک ہو تب بھی تم نے ان کی تابعداری کر کے دکھانی، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ آئیے عزیزان گرامی قدر میلاد منائیں، اس طرح منائیں کہ حضور کی حدیثوں کے اوپر اس ربیع الاول کے مہینے میں عمل کرنا ہم شروع کریں۔ جو جو حدیث کی علم میں آ جائے اس کے اوپر تو عمل کرنا چاہیے، لہذا آج کے بعد کھانے پینے کی چیزوں کی تصویریں اپلوڈ نہیں کرنی، فروٹ لینا ہے یا کوئی چیز لینی ہے تھوڑا سا زیادہ لے لیں تاکہ پڑوسیوں کو بھیج سکیں، اگر نہیں بھیج سکتے تو چھلکے چھپا کے پھینک دیں۔ میرے محترم سامعین، جو مذہب چھلکوں کی نمائش کی اجازت نہیں دیتا وہ جہیز کی نمائش کی اجازت دے سکتا ہے؟ لہذا آج کے بعد اگر بیٹے یا بیٹی کی خوشی ہو آپ نے شرط لگانی ہے کہ یہ والا کام نہیں کرنا ہے، بس جو دینا ہے چپ کر کے دے دیں، دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم مخلوق کو خوش نہیں کر سکتے تو دکھی کرنے میں بھی تو اپنا حصہ نہ ڈالیں، اس سے بھی میرے محترم سامعین پرہیز کریں۔ صحابہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اب قربان جائیے اس معلم انسانیت اور محسن انسانیت نے مسلمان کی تعریف بتائی۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، میں گواہی دیتا ہوں اس سے بڑا کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس حدیث کو لے کے نکلیں تو ہمیں پھر صحیح مسلمان بہت کام ملے گا۔
ہم تو گھر بنائیں تو اس کی سیڑھیوں کے ذریعے ہر گزرنے والے کو تکلیف دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں سیڑھیاں کم از کم 3.5-4 فٹ آگے گلی میں جانی چاہیے, تب ہماری چودرا کے اوپر صداقت کی مہر لگتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں گلی کے اندر ذرا گٹر 1 فٹ اونچا بنانا ہے تاکہ پتہ چلے گلی ہم نے چھوڑی ہے. یہ رستہ چھوڑنا صدقہ جاریہ ہے, اور جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ ضائع ہو جاتا ہے. اپنی نیکیوں کو اس طرح ضائع نہ کریں. میرے محترم سامعین, یہ میلاد منانے کا اصلی اور صحیح طریقہ یہ ہے حضور کی آمد پہ خوشی کا بھی اظہار کیا جائے اور حضور کی حدیثوں کے اوپر عمل بھی کر کے دکھا دیا جائے. تو آپ عہد کرتے ہیں نا ہم اس میلاد کے مہینے میں حضور کی حدیثوں کے عمل کریں گے, اور اگر ہم ایسا کر جائیں تو یقین جانیے ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا تمہارے عملوں کو میں دیکھتا ہوں, تمہارے عمل میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, تمہارے عمل مجھے دکھائے جاتے ہیں, جتنے اچھے ہوتے ہیں میں اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہوں. پتہ چلا ہم اللہ کی مخلوق کو خوش کریں, اللہ کا رسول بھی ہمارے اوپر خوش ہو جائے. اور پھر قبر میں حضور فرمائیں گے ربی حب لی امتی, یا اللہ یہ میرا سچا امتی ہے, اسے بخش کے جنتی کر دے. اور حضور جس کے لیے دعا کر لے اللہ اس دعا کو قبول و منظور فرما لیتا ہے. ان اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے جڑے کہتے سن مراں گے نال تیرے, اج انہاں دی بازیاں ہاریاں نے. جڑے نیت تکدے سن دنے راتی, اج انہاں دی بالیاں ماریاں نے. وعدہ کیتا سی یار نے نال ساڈے, اساں خوب نبھانیاں یاریاں نے, پر کسے یار دی کوئی نہ پیش چلی. باواں موت نے جدوں کھلاریاں نے, تے جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے, پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. تریلیاں چھٹیاں متھڑے تے, اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے. چٹی پا پوشاک سی گھروں چلی, جتھے عمراں بیٹھ گزاریاں نے. یاراں لیا سٹیا قبر اندر, اتوں پائیاں مٹی دیاں تگاریاں نے. کھاتے کھول کے بیٹھ گئے عملاں دے, گلاں پچھڑیاں پچھلیاں ساریاں نے. ان چک کے سائیاں پھر پچھڑے, ارادہ پچھلیاں کتھے گزاریاں نے. کہ نبی دا پیار نہیں دل اندر, منزلہ ڈاڑیاں کے نالے بھاریاں نے. فرشتیاں گز پھڑ پھڑ دے مارنا, کرنیاں انہاں کے فیر تے زاریاں نے. سیرہ پا شفاعت دا مکھڑے تے, آئیاں نبی دیاں ہون سواریاں نے. جے نبی آکھیا امتی ہے میرا, جے نبی آکھیا امتی ہے میرا, گلہ مکھیاں فیر تے ساریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا, کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے.